بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہاں سے مسئلہ رضا ہے۔ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد بھی طلاق کے مسائل ہیں، معتدہ کے مسائل ہیں۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ کیوں لائے ہیں؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، بعض اوقات عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور عورت حاملہ ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا وضع حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر بچے کے دودھ کے مسائل ہوتے ہیں کہ اب اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے تو کون پلائے، کس انداز سے پلایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جامع ضابطہ دے دیا ہے، چاہے عورت تمہارے نکاح کے اندر ہے، چاہے عورت عدت کے اندر ہے، چاہے عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے، بچہ ہے، تو جو بھی مسائل ہیں ان تمام کے اللہ رب العالمین نے جامع اصول اور ضابطے اللہ نے بتلا دیے ہیں اس آیت کے اندر۔ والوالدات یرضعن اولادهن، اور بچے والیاں یعنی والدہ، یرضعن اولادهن، یہ لفظاً خبر ہے اور معناً امر ہے۔ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن، یہ جو اللہ نے فرمایا 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے رضاعت کو پورا کرنے کا، جو 2 سال مکمل دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اس آیت سے بہت سارے مسائل مفسرین نے، فقہاء نے نکالے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا یہ دیانتاً والدہ کے اوپر، ماں کے اوپر لازم ہے۔ دودھ پلانا بچے کو دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، جبکہ عورت مرد کے نکاح کے اندر ہو تو دیانت اس کو دودھ پلانا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بغیر عذر کے، تو وہ گناہگار ہوگی۔ بغیر عذر کے دودھ نہیں پلاتی تو وہ گناہگار ہوگی۔ اور جب تک کہ وہ نکاح کے اندر ہے یا عدت کے اندر ہے تو اس صورت میں وہ دودھ پلانے کی زائد اجرت کا مرد سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے، عورت پہلے منکوحہ تھی یا معتدہ تھی، تو عدت ختم ہو چکی ہے، اس کو طلاق مل چکی ہے، تو عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر عورت دودھ پلاتی ہے تو پھر یہ اس سے دودھ پلانے کی اجرت مرد سے لے سکتی ہے، وصول کر سکتی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور دوسرا حولین کاملین، یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانا مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال، ان کے اپنی دلائل ہیں، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مرضعہ، جو عورت دودھ پلانے والی ہے اس کا خرچہ کس کے اوپر لازم ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور وَعَلَى الْمَوْلُودِ، جس کے لیے بچہ ہے، جس کے لیے یعنی والد کے اوپر، رزقہن، اس مرضعہ دودھ پلانے والی کی خوراک، وکسوتہن، اور اس کے لباس، یعنی خرچہ، اس کی جو ضروریات ہیں وہ والد کے ذمہ ہیں، بالمعروف، دستور کے موافق، بلا اسراف و تقتیر۔ تفسیر مدارک نے اور تفسیر روح المعانی نے اس کا معنی کیا بلا اسراف، نہ حد سے زیادہ بڑھ کر کے ہو اور نہ ہی اس کے اوپر تنگی کر کے ہو، یہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اب دودھ پلانا یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو خرچہ ہے، یہ ضروریات کا پوری کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ضروریات وہ پوری کرے گا تو اب یہ خرچہ جو اس مرد نے دینا ہے تو وہ کیسا خرچہ دے گا؟ منکوحہ ہے، معتدہ ہے، یا عدت ختم ہو چکی ہے اور صرف مرضعہ ہے، تو وہ کیسا خرچہ دے گا؟ اگر خاوند اور بیوی یہ دونوں امیر ہیں تو امیرانہ نفقہ وہ دے گا، اور اگر دونوں غریب ہیں تو غریبانہ ہوگا، اور اگر ایک مرد جب وہ ایک امیر ہے اور دوسرا غریب ہے تو پھر درمیانہ جو مقرر کیا جائے گا، نہ بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم، یعنی درمیانہ جو مقرر کیا جائے گا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر مولود لہو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر والد کا لفظ استعمال نہیں کیا، وَعَلَى الْوَالِدِ، یہ لفظ نہیں لایا،
بلکہ مولود لہو کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑے خاص راز اور بڑے اہم نقطہ ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ذمے دو خرچے لازم ہوئے، ایک نفقہ اس کی بیوی کا عدت کے اندر، اور اس کا جو بچہ ہے اس بچے کا خرچہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر اس کی عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے تو دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو دودھ پلانے کی اجرت ایک، بچے کا خرچہ دو، یہ اس مرد کے ذمہ ہے۔ تو اب یہ اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مولود لہو کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ دا کر کے بتلا دیا اور سمجھا دیا، اگرچہ بچے کی پیدائش کے اندر والد اور والدہ یہ دونوں مشترک ہوتے ہیں، دونوں ملتے ہیں تو اللہ اس نعمت سے نوازتے ہیں، لیکن جب یہ بچے پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ولادت ہو جاتی ہے، تو پیدائش کے بعد اب اس بچے کا جو نسب ہے وہ والد ہی سے چلتا ہے۔ اب اس بچے کی جو نسبت ہوتی ہے وہ والد ہی کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ زید کا بچہ ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ عمر کا بچہ ہے۔ یہ بکر کا بچہ ہے۔ یہ خالد کا بچہ ہے۔ تو نسبت فرمایا، اے والد نسبت تو تیری ہی طرف ہونی ہے، تو پھر خرچہ بھی تو نے ہی کرنا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بالمعروف کی قید لگائی تو یہ وہی مراد ہے جو میں نے ابھی بتا دیا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف بنایا جاتا کوئی نفس، نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس، الا وسعها مگر اس کے برداشت کے موافق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ بعض کا جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے ہو جانے کے بعد مرد بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور بیوی مرد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر والد اس بچے کی والدہ کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے کوئی اور دائیا لے آؤں گا اور اس سے میں اپنے بچے کو دودھ پلوا لوں گا، لیکن اس کمینی سے میں کبھی بھی دودھ نہیں پلواؤں گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی جو مامتا ہے اندر سے وہ بیدار ہو اور یہ خود بخود دودھ پلانے پر راضی ہو جائے۔ اگر یہ مجھ سے مثال کے طور پر 2000 3000 وصول کرے گی تو اس کی وجہ سے وہ کہے کہ تو کسی اور عورت کو نہ لا، میں ہی دودھ پلا دیتی ہوں، تو بھلے مجھے 1000 ہی دے دے، 2 ہی دے دے، میں دودھ پلا دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے والد بچے کی والدہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور والدہ بعض اوقات نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ کیا کہ والدہ کہتی ہے بھلے بچہ مرتا ہے تو مر جائے، میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے 5000 دینے والا ہے تو مرد کہتا ہے کہ جو تربیت والدہ کر سکتی ہے بچے کی، بچہ ہونے کی وجہ سے جو پرورش والدہ کر سکتی ہے کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا، تو اسی وہ کہتا ہے کہ میں تجھے 6000 دیتا ہوں، 7000 دے دیتا ہوں، تو خود اس کو جا دودھ پلا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچائی جائے والدہ اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ دودھ پلانا چاہتی ہے اور وہ زبردستی اس کی جگہ پر کسی دوسری دائیا کو لے آتے ہیں، فرمایا کہ ایسا بھی نہ کرو۔ ولا مولود له بولده، اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اب یہاں پر ولا مولود له سے مفسرین نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کو کب مجبور کیا جا سکتا ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے پر؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت بیمار ہے، کوئی ایسا اس کا عذر ہے جس عذر کی بنا پر وہ انکار کرتی ہے دودھ پلانے سے، تو پھر اس عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا دودھ پلانے پر۔ اور اگر عورت کو عذر کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بچے کو دودھ پلانے والی اور کوئی عورت ملتی نہیں ہے، یا اور کوئی عورت دودھ پلانے والی ملتی تو ہے لیکن بچہ اس کا دودھ پیتا نہیں ہے، یا اس کا دودھ اس کے لیے موافق نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جو دوسری دائیا دودھ پلانے والی ہے اس کا خرچہ یہ خاوند پورا کر نہیں سکتا، اس کا خرچہ زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر والدہ کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔
ولا مولود لہو، فرمایا کہ جو والد ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو یہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ رب العالمین مربیانہ انداز سے، مشفقانہ انداز سے ذہن سازی فرما رہے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث، اور وارث پر مثل ذالک، اس ہی کی مثل ہے۔ اگر باپ مر گیا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کے اوپر بھی یہی احکامات لاگو ہوں گے۔ اب ورثاء کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر یہ بچہ، جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اگر یہ بچہ مر جاتا تو اس بچے کے جو ورثاء ہوتے، یہ بچہ اگر مر جاتا تو اس کے مال کے جو ورثاء بنتے تو وہی مراد ہے۔ وہ اگر ورثاء موجود ہے تو وہی ان ورثاء کے اوپر اس بچے کا نان نفقہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر تو اس بچے کا اپنا خرچہ، اس کے پاس مال موجود ہے، اس کا والد فوت ہوا، اس کو میراث میں والد کی جانب سے جب وہ پیسہ آیا یا والد نے اس کی زندگی کے اندر اس کے لیے کوئی جائیداد بنائی تھی، جو کچھ بھی ہے، اگر یہ بچہ خود مالدار ہے تو اس کے مال میں سے خرچہ کر کے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ کے پاس مال نہیں ہے، نہ میراث کی طرف سے آیا، مال نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا جو خرچہ ہے اس کے ورثاء کے اوپر لازم ہوگا۔ تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ تمام مسائل جو پچھلے ہیں یہ ورثاء کے اوپر لازم ہے، جو نفقہ بھی ورثاء کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر وہ ورثاء ایک سے زائد ہیں تو پھر ان ورثاء کے اوپر اپنی میراث کے بقدر ان کے اوپر حق لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر اس بچے کا ماں موجود ہے اور دادا موجود ہے، تو ماں کے اوپر 1/3 اور دادا کے اوپر 2/3، اس انداز سے وہ اس کے اوپر خرچہ کریں گے۔ اور یہاں سے اگلی ایک اور بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ جو دادا ہے اور اس دادی کا جو پوتا ہے، مثال کے طور پر زید ہے، اب اس زید کا پوتا ہے بکر زید کا پوتا ہے، اب اس زید کے اوپر بکر کا جو نفقہ ہے وہ نفقہ زید کے اوپر واجب ہے۔ اگر زید کی اپنی اولاد بالغ ہے اور موجود ہے تو اس سے بھی زیادہ حق اس پوتے کا ہوگا۔ یہ بات اب سمجھنے کی ہے، پوتے کا حق کیوں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ پوتے کا جو نفقہ خرچہ ہے وہ دادے کے اوپر شریعت نے واجب کر دیا ہے، اور جو اولاد اس کی اپنی ہے لیکن بالغ ہو چکی ہے اس کا خرچہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پوتے کا حق اس کے اپنے بیٹوں سے مقدم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا دادا یعنی اس بکر کا دادا زید جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میراث میں سے جو زید کی اپنی اولاد ہے، عمر ہے یا اس کے علاوہ خالد ہے، جو اس کے اپنے بیٹے ہیں، میراث کے اندر ان کو حصہ پہلے ملے گا، اس کے بعد جو اس کے جو پوتوں کی بات کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے لیے بنتا ہے۔ تو میراث کے اندر اس کے بیٹے مقدم ہوں گے، لیکن اس کی زندگی میں اس کا پوتا اس کے اوپر اس کا خرچہ کرنا واجب ہوگا اور مقدم ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، فِصَالًا 2 سال سے کم میں دودھ چھوڑانے کا، عن تراض منہما باہمی رضامندگی سے، وتشاور اور باہمی مشاورت سے۔ یہ 2 لفظ لا کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، شریعت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ تمہارے جھگڑے کا جو تخت مشق تمہارا بچہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر تم نے باہمی رضامندگی سے دودھ چھوڑانا ہی ہے تو بچے کی مصلحت تمہارے مد نظر ہونی چاہیے۔ اگر تم دودھ چھڑانا چاہو 2 سال سے کم میں، فلا جناح علیہما، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ضرورت بن جاتی ہے، 2 سال سے کم دودھ چھڑانا پڑ جاتا ہے تو شریعت کے لیے بے شک تم آپس کے مشورے سے چھڑا سکتے ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی والدہ زندہ ہوتی ہے، بچے کی ماں زندہ ہوتی ہے، دودھ پلانے پر رضامند بھی ہوتی ہے، پلانا بھی چاہتی ہے اور وہ اس کو پلا بھی رہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ درمیان میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کا جو اپنا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے موافق نہیں ہوتا، یا اس کا اپنا دودھ خراب ہوتا ہے، یا ایسا اور کوئی مسائل ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے دودھ ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وَإِنْ أَرَدْتُمْ،
اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ دوسری عورتوں سے اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم بس نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر تم دوسری عورت سے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلوا سکتے ہو اذا سلمتم ما آتیتم لیکن شرط ہے شرط کیا ہے اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما آتیتم جو دینا مقرر کیا ہے تم نے ایک دائیا کے ساتھ بات کی اور وہ رضامند ہو گئی دودھ پلانے کے لیے وہ رضامند ہے دودھ پلانے کے لیے لیکن اس کے لیے جو تم نے اجرت مقرر کی ہے تو جو مثال کے طور پر تم نے اجرت مقرر کی تم ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ تو ہم ماہوار تمہیں اتنا دیں گے یا تمہیں ہم جو وہ سالانہ اتنا دیں گے 2 سال بعد اتنا دیں گے پیسے دیں گے تو جو بھی تم نے مقرر کی ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کو ادا کرو ایسا نہ ہو کہ تم دودھ تو پلوا لو اور ٹال مٹول کرتے رہو یہ جائز نہیں ہے بالمعروف دستور کے موافق اگر یہاں یہ جو قید لگائی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم دودھ جو پلوا رہے ہو جو باقی ریٹ چل رہا ہے اسی کے مطابق جو درمیانہ ہے اس کے مطابق اگر تم دودھ پلواؤ ریٹ مقرر ہو جائے نہ وہ دودھ پلانے والی زیادتی کرے اور نہ ہی تم زیادتی کرو دستور کے موافق جو مقرر ہو تم ادا کر دو واتقوا اللہ یہ نسخہ عمل ہے جیسے کل میں نے ذکر کیا اللہ رب العالمین حکم دینے کے بعد یہ بار بار ذہن سازی کرتے ہیں کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر عمل سے واقف ہے تو تمہارے دلوں کے اندر جب تقوی پیدا ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا اور تقوی کب پیدا ہوگا جب تمہارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے اللہ تمہارے حالات سے ناظر ہے باخبر ہے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے اگر عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی اور اگر عمل نہیں کرو گے تو سزا تمہارا ہوگا